والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ سورة الفرقان کی آخری 17 آیات، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 77 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات، مشرکین کے اس برے نظریے کا جواب جو وہ کہا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو جواب دیتے وما الرحمن، رحمان کون ہے، کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے رحمان کو، اس کا جواب دیا۔ دوسری بات، رحمان کے ماننے والے جن کو عباد الرحمن کہتے ہیں ان کے 12 اوصاف بیان ہوئے۔ نمبر 3، آخرت کے اعتبار سے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی جزا کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات مشرکین کے اعتراض کا جواب، آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، پھر بات عرض کرتا ہوں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں سورج جو کہ نہایت ہی چمکدار ہے اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کا تعارف کروایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ان 2 آیات کریمہ میں۔ ان دونوں آیات کریمہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک دفعہ لفظ تبارک کو سمجھیے۔ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں، سورہ فرقان میں، یہ لفظ 3 دفعہ آ چکا ہے۔ سب سے پہلے اس کی پہلی ہی آیت کریمہ میں یہ آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، دوسرا اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں یہ بات آئی تھی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتہا الانہار۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو برکت والی ذات قرار دیا اور فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب کو نازل کیا۔ پہلی دفعہ اللہ نے اپنا صاحب برکت ہونا بیان کیا نزول قرآن کے اعتبار سے کہ میں قرآن کو نازل کرنے والا ہوں، میں بڑی برکت والی ذات ہوں۔ دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو برکت والا کہا تو پتہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انشاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتہا الانہار۔ مشرکین کا وہ اعتراض جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کہ محمد اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کے پاس فرشتہ آتا، آپ کے ساتھ فرشتے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ ہوتے، آپ کے پاس باغات ہوتے، آپ کے پاس سونے کے ڈھیر ہوتے، آسمانوں میں چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہوتی، آپ کے کہنے پر باغات سینچے ہوتے، آپ کے کہنے پر جو ہے وہ دریا اور نہریں جاری ہوتی، لیکن آپ کے کہنے پہ کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمارا خیال یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہو، جس کے اختیار میں یہ بات ہے انشاء جعل لک خیرا من ذلک۔ جتنی باتیں یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کے والے،
اللہ تو اتنی برکت والی ذات ہے کہ ان کے کہے سے کہیں زیادہ اللہ آپ کو دنیا میں دنیا عطا فرما دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تو برکت والی ذات ہے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کی بلندی کو، آپ کی اولویت کو، آپ کی جو ہے رفعت شانی کو ان چیزوں کی وجہ سے بڑھانا نہیں چاہتے۔ اللہ نے تو آپ کی رفعت شانی جو روحانی ہے اس اعتبار سے آپ کی شان کو بڑھایا ہے، اور وہ تمام انبیاء کی شان کو بڑھایا، آپ کی شان تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، لہذا آپ کی رفعت سب سے بلند ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے رفعتیں نہیں بڑھائی جاتی، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے رفعتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ تو پہلی دفعہ برکت والی ذات اپنے آپ کو قرار دیا نزول قرآن کے پس منظر میں، دوسری دفعہ برکت والی ذات قرار دیا اپنی قدرت قاہرہ کو بیان کرنے کے لیے کہ جو مشرکین ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ دینے پر قادر۔ اب تیسری دفعہ کیوں بیان فرمایا؟ جب انہوں نے کہا، ان سے کہا جاتا کہ رحمان کی پوجا کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو جواب دیتے رحمان کیا ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا رحمان وہ برکت والی ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں، چمکتا دمکتا سورج بنایا ہے، ہاں جی، روشن چراغ بنایا ہے، اور چمکنے والا چاند بنایا ہے۔ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے کیا ہے، وہی تو رحمان ہے، وہی برکت والی ذات ہے، وہی رحمان ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی اللہ ہے۔ اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ برکت والا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا 3 مختلف مقامات پر، اور تینوں جگہ پر الگ الگ مدعا ہے۔ یہاں مسئلہ توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے برکت کے پس منظر میں۔ دوسری بات، ان 2 آیات کریمہ میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جعل فی السماء بروجا، اللہ نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں، برج۔ یہ جو بروج ہیں، برج، ان کو آپ سمجھیے کہ آسمان کے اندر جو علم الفلکیات کے ماہرین ہیں، علم فلکیات کے ماہرین ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ آسمانوں میں 12 برج ہیں۔ کتنے برج ہیں؟ 12 برج، حمل، ثور، جی، عطارد، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسد وغیرہ سے۔ ان برجوں کو جو نجوم کے ماہرین ہوتے ہیں یا نجوم سے کام لینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم نجومی کہتے ہیں، ماہر علوم نجوم جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جو نجومی ہوتے ہیں یہ ان 12 برجوں سے موسم کے حوالے سے تغیر و تبدل کی بات تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے نفع اور نقصان کی بات بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ نجومیوں سے پوچھ کر ان برجوں کی وساطت سے، نجومی جو خبر دیتے ہیں کہ تمہارا اس مہینے کے اعتبار سے، اس برج کے اعتبار سے تمہاری، یعنی اس برج کے اعتبار سے تمہارا یوم ولادت ہے، تو تمہیں اس مہینے میں یا اس ہفتے میں یا اس سال میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا یا یہ نقصان ہوگا، جو لوگ نجومیوں سے پوچھ کر اپنے معاملات کو شیڈیول کرتے ہیں، یاد رکھیے یا تو وہ جادوگر ہیں یا وہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو حرام کردہ امر ہے جس کو ہم کہانت کہتے ہیں، کاہن ہونا، یا اس کا ارتکاب کرنے والا، یا تو وہ جادوگر ہیں نجومی یا وہ کاہن ہیں۔ نجومی کے پاس یعنی جادوگر کے پاس جانا یا کاہن کے پاس جانا دونوں قطعاً حرام ہیں، بعض صورتوں میں کفر ہے، بعض صورتوں میں کیا ہے۔ اس لیے نجومی سے اپنے آنے والے دنوں کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی لینا یہ شرعاً حرام ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے رسائل، بہت سارے ڈائجسٹ اور بہت سارے میگزینز ایسے ہوتے ہیں جو ہفتہ وار میگزین ہوتے ہیں، ان میں بتاتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے، اور وہ ستارہ کیا کہتا ہے، آپ کا اس مہینے، اس ہفتے میں جو ہے وہ آپ کے لیے سفر موزوں رہے گا، کسی کے لیے لکھا ہوتا ہے آپ کے لیے سفر جو ہے وہ اچھا نہیں رہے گا، آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ جو ہے اس مہینے میں، اس ہفتے میں جو ہے وہ کوئی کاروبار نہ شروع کریں، کوئی نیا معاہدہ نہ کریں، کوئی اس طرح، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں شرعاً حرام ہیں۔ ان چیزوں پر یقین رکھنا، ان چیزوں پر اعتماد کرنا اور ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ شرعاً کیا ہے۔ تو 12 برج ہیں آسمان میں، ان برجوں سے
محکمہ موسمیات کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ ان سے ان کے آثار دیکھ کر کے موسم کا تغیر و تبدل ہمیں بتاتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے۔ یہ شرعاً کیوں؟ اب سمجھیے، پہلے والا ناجائز ہے، یہ والا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پہلے والا وہ ایک عقیدہ اور یقین ہے، آنے والے دنوں کے اعتبار سے پیشن گوئی ہے، اور ایسی پیشن گوئی ہے جو آثار پر منطبق نہیں ہوتی بلکہ جو ان کی ذاتی اختراع ہوتی ہے نجومیوں کی۔ یہ جو محکمہ موسمیات اطلاع دیتا ہے، محکمہ موسمیات کو یقینی بات کبھی نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں ضرور بے ضرور فلاں علاقے میں بارش ہوگی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آئندہ 24 گھنٹے میں شمالی پنجاب میں بارش کا امکان موجود ہے۔ یہ جو لفظ امکان وہ استعمال کرتے ہیں، یہ اسی یقین اور اعتماد کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی یقین نہیں ہے، لیکن حالات اور آثار ایسے ہیں کہ یہ حالات اور آثار بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پرانے بزرگ جو ہیں، جو حالات کو ان جو آسمان میں ستارے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر کے، ان کی گردش کو دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں پیشن گوئی کے طور پہ کہتے ہیں، تو ان کا پیشن گوئی کرنا کسی قسم کی علم غیب نہیں ہے، کسی قسم کی کہانت یا جادو پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ تجربات ہیں۔ اور یاد رکھیے، تجربات جو ہوتے ہیں وہ کفر نہیں ہوتے، تجربات جو ہیں وہ شرک نہیں ہوتے، تجربات جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ یقین، اعتماد اور عقیدہ۔ اور یہ جو نجومی بیان کرتے ہیں وہ ایک عقیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک یقین بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھروسہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ناجائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب اگلی بات، 12 برج ہیں آسمان میں، اور آسمان کے اندر ہی 7 سیارے ہیں، 7 سیارات جن کو کہا جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک سیارے کا نام چاند ہے، دوسرے سیارے کا نام سورج ہے، ایسے ہی مریخ ہے، زمرد ہے، اور اس طرح کے جو ہے وہ زہرہ ہے، ہاں جی، عطارد ہے، زحل ہے، مشتری ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سیارے آسمان کے اندر ہیں۔ اب فی السماء، تیسری بات، فی السماء کا مفہوم اور معنی کیا ہوگا؟ کیا آسمان میں یہ سیارے یا ستارے یہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یا آسمان میں معلق ہیں؟ میری بات سمجھیں؟ یعنی جیسے یہ فانوس یہ چھت کے اوپر، چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے نا، ایک یہ ہے کہ وہ جو اوپر آپ کو ٹائل نظر آ رہی ہے یا اوپر جو آپ کو سیلنگ کے لیے جو سیمنٹ، یہ اس چھت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آیا یہ جو سیارے ہیں یہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یا آسمان کے ساتھ معلق ہیں؟ آسمان سے الگ ہیں لیکن ہیں قریب آسمان کے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آج کا نہیں، تاریخ انسانی کا مختلف فی مسئلہ ہے، تاریخ اسلام کا نہیں، اس مسلمانوں سے، اسلام سے بہت پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے، فیسا غورس کے زمانے میں، بطلمیوس کے زمانے میں، اس زمانے سے، ان سائنسدانوں کے زمانے سے، ان فلکیات کے ماہرین کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ چاند، سورج، سیارے وغیرہ جو ہیں یہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یا آسمان سے الگ ہیں۔ کچھ حضرات کی رائے یہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، کچھ حضرات کی رائے یہ کہ آسمان سے الگ ہیں۔ قرآن مجید نے لفظ فی السماء کہہ کر کے دونوں چیزوں کو کے امکان کو بیان کر دیا ہے، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ اگر واقعی حقیقتاً اللہ کے علم میں اگر وہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں تو ہمارا ایمان اور یقین وہی ہے، اور اگر وہ آسمان سے معلق ہیں تو تب بھی ہمارا ایمان اور یقین وہی ہے۔ ہمیں دونوں میں کسی قسم کا کوئی ضد اور اناد نہیں ہے کہ نہیں جی آسمان میں جڑے ہوئے آسمان سے باہر نہیں، یا آسمان سے باہر ہیں آسمان میں جڑے ہوئے نہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید نے کسی ایک مقام پر بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ہم نے ستاروں کو، ہم نے چاند کو، ہم نے سورج کو، ہم نے عطارد کو، ہم نے زہرہ کو، ہم نے مشتری کو، ہم نے زحل کو، ان سیاروں کو ہم نے کیا کیا؟ آسمان کے اندر جوڑ دیا ہے یا آسمان سے الگ رکھا ہے۔ ایسا فی السماء قرآن پاک نے یہاں پر بھی بیان کیا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو کواکب کی زینت سے مزین کیا۔ اب وہ آسمان دنیا کو کیسے مزین کیا گیا؟ کیا یہ کواکب، یہ نجوم اور یہ ستارے آسمان میں جڑ دیے یا آسمان سے الگ رکھیں؟ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کے علم میں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے، زیادہ قرین قیاس بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دلائل قدرت سامنے آتے ہیں ان کے مطابق تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آسمان سے ہٹے ہوئے ہیں، کہ آسمان میں جڑا ہونا یہ بھی ایک قدرت ہے، لیکن آسمان سے الگ ہونا یہ بذات خود ایک قدرت ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے ہے،
بغیر کسی سہارے کے ہے، اور یہ جو چاند سورج سیارے ستارے وغیرہ ہیں یہ بھی بغیر کسی سہارے کے اگر کھڑے ہوں اور چل رہے ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اور بڑی قدرت معلوم ہوتی ہے. لیکن واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں یا الگ ہیں، یہ اللہ بہتر ہے. تبارک الذی جعل فی السماء، برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں کیا کیا؟ بنایا ہے. آسمانوں میں بنایا ہے کس کو؟ بروجن، بروج کو. بروج میں نے عرض کیا 12 برج اور ان کے اندر 7 سیارے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ان تمام سیاروں میں سے سب سے زیادہ روشن سیارہ وہ کیا ہے؟ سورج. اور اتنا روشن ہے، اتنا زبردست چمکتا دمکتا یہ سیارہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ روشنی دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے، اس کو جانوروں کے لیے، اس کو نباتات کے لیے، پھلوں کے لیے، پھولوں کے لیے، غرض زمین کے اندر کی پیداوار یا زمین کے اندر رہنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے اس کو مفید بنایا ہے. یہ صرف روشنی نہیں دیتا، مفید بنایا ہے. کیسے مفید بنایا ہے؟ آسمان کا یہ سورج اگر اپنی تپش اور حرارت اللہ کے حکم سے چھوڑ دے تو پھلوں کی جو اندر مٹھاس ہے، پھلوں کا جو رس ہے، پھلوں کا جو ذائقہ ہے، سب ماند پڑ جائے، پھولوں کی رعنائی ختم ہو جائے، خوشبوئیں ختم ہو جائیں اور یہاں کچھ باقی نہ رہے. اور یہ انسان، یہ جانور جو چہل پہل جن کی ہے، جن کا جو ہے وہ چلنا پھرنا ہے اور جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہے، ان کی صحت اور سلامتی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ سورج کی تپش اور حرارت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے کہ اس کائنات میں جب انسانوں کی افرادی قوت، انسانوں کی تعداد کم تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس زمین میں حرارت اور تپش کے لیے جو سورج کے علاوہ حرارت اور تپش ہوتی ہے، جس کو ہم آگ اور ایندھن کہتے ہیں، اس کا انتظام لکڑی سے کر رکھا تھا. لوگ لکڑیاں جلاتے تھے اور اس سے اپنا ایندھن اسے بناتے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ جب انسانوں کی تعداد اور ضرورت بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی لکڑی کے تناظر میں کوئلے کو نمودار کیا زمین میں سے، اور یہ کوئلہ انسان کی اس ایندھن والی ضرورت کو پورا کرتا رہا. اسی سے ٹرین کے انجن بھی چلتے تھے، اسی سے ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے تھے، فیکٹریاں، آلات اور یہ سے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انسانوں پر کرم فرمایا تو اسی زمین کے اندر سے پیٹرول، ڈیزل، تیل، گیس، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نمودار کیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے. ایک وقت تھا جب انسان صرف انہی چیزوں کو بطور ایندھن استعمال کرتا تھا. کبھی کسی نے کہا تھا کہ سورج کی تپش اور حرارت سے بھی ایندھن بنایا جا سکتا ہے، لیکن لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ جو سولر انرجی ہے اس کو لوگوں نے سمجھنا شروع کیا، اور پھر سمجھتے سمجھتے اب بڑے بڑے کارخانے اسی سولر سسٹم پہ چل رہے ہیں. سولر سسٹم کیا ہے؟ سورج کی پھینکی ہوئی وہ تپش اور حرارت جو یہاں پر ایک نظام کے تحت اس کو جذب کیا جاتا ہے، اور جذب کرنے کے بعد اس کو بجلی اور اس طرح کے طور پر ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کو ایک پراپر ایک درجہ حاصل ہے، جیسا کہ پیٹرول کو، ڈیزل کو، تیل کو، گیس کو ایک درجہ حاصل ہے، ایسے ہی سولر سسٹم کو بھی، ایک سولر انرجی کو بھی ایک پورا کا پورا درجہ حاصل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اس سورج کو ہم نے خاص، یعنی سیارے 7 ہیں لیکن ان میں سے خاص طور پہ سورج کا ذکر کیا، پھر چاند کا ذکر کیا. ان دونوں کی خصوصیت کیا ہے؟ دونوں کی خصوصیت یہ کہ میں نے عرض کیا سورج، اس کا مدار اور اس کے معاملات میں نے عرض کیے کہ اس کا بھی باقاعدہ اب زمین کے اندر کی پیداوار کے شانہ بشانہ، زمینی جو ایندھن کے ذرائع تھے ان کے شانہ بشانہ یہ بھی ایک ذریعہ ایندھن بن چکا ہے، ذریعہ انسانی ضرورت کا ایک حصہ بن چکا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چاند کی حیثیت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو بھی بڑا ہی مفید، بڑا ہی نفع بخش بنایا. حالت یہ ہے، اللہ کی شان دیکھیں، حالت یہ ہے چاند بذات خود روشن نہیں ہے. چاند بذات خود روشن ہے، یہ زمین کی طرح کا ایک سیارہ ہے، زمین کی طرح کی ایک چیز ہے کہ جو کہ خود چمکتی دمکتی نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. اس کے اندر چمک کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے.
یہ سورج کی چمک کو، اس کی دمک کو، اس کی روشنی کو جذب کرتا ہے، اور جذب کر کے دن بھر جذب کرتا ہے، اور رات بھر جب سورج غائب ہو جاتا ہے، جو بڑا سیارہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، بڑی چمکنے دمکنے والی چیز غائب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اپنی چمک دمک ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو انرجی سیور ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں ان کا بٹن آپ بند کر دیتے ہیں تو یہ پھر بھی ہلکی ہلکی روشنی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہلکی ہلکی روشنی اور ہلکی ہلکی اور دھیمی دھیمی ان کی سے جو روشنی نمودار ہوتی ہے، اس روشنی کے پیچھے وہی بجلی تو ہے، ورنہ یہی انرجی سیور جب دکان پہ رکھا ہوتا ہے تو نہیں روشنی دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ پیچھے جو بڑا ذخیرہ تھا، بڑی چیز تھی، روشنی کا بڑا آلہ تھا، اس آلے سے کچھ نہ کچھ تبرک وصول کر کے یہ اپنا آپ شو کرتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے تو چاند روشن نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو روشن بنایا ہے سورج کی برکت سے، سورج کی توجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کو انسانوں کے لیے اتنا مفید بنایا ہے کہ تاریخ انسانیت میں بھی اس کا بڑا حصہ ہے، لیکن خاص طور پہ اسلامی معاشرہ جو ہے، اسلامی احکامات جو ہیں، اسلامی جو مسائل ہیں، اسلامی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرعی احکامات، ان میں سے بیشتر احکامات کا ابتدا یا انتہا کے اعتبار سے، اول یا آخر کے اعتبار سے تعلق چاند کے ساتھ ہی ہے۔ کیا روزہ لے لیجئے، کیا زکوٰۃ لے لیجئے، کیا حج لے لیجئے، ہر ایک شعبہ کس سے وابستہ ہے؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہے، یہ سورج چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ جواب دیجئے یہ لوگوں کے وقت بتانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیسے وقت بتانے کے؟ احکامات الہی کو پورا کرنے کا وقت بتانے کے اعتبار سے۔ اسی چاند کو دیکھ کر آپ روزہ رکھتے ہیں، اسی چاند کو دیکھ کر آپ روزہ ختم بھی کرتے ہیں۔ بات سمجھیں؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ وَقَمَرًا مُنِيرًا، کہ اللہ نے چاند کو منیر بنایا ہے، یعنی چمکنے والا بنایا ہے۔ یہ چاند جب اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، جس کو ہم بدر کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 14ویں رات کا چاند، 15ویں رات کا چاند، 16ویں رات کا چاند، یہ 3 وہ راتیں ہیں کہ جن میں چاند خوب چمک دمک پھینکتا ہے، اور اس کی چمک کی اس کی چمک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دریا کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا، مد و جزر جس کو کہتے ہیں، اتار چڑھاؤ، یہ ان 3 راتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر، کلفٹن میں، ساحل سمندر پر کراچی میں جو یہ 3 راتیں ہوتی ہیں، یہاں پولیس کا بہت بڑا پہرا ہوتا ہے، لوگوں کو سمندر کے کنارے نہیں جانے دیتے۔ وجہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ طغیانی ہیں، اٹھتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، اور بہت زوردار قسم کی لہریں آتی ہیں۔ عام دنوں میں جو سمندر بہت دور تک ہوتا ہے، اور لوگ اس میں اونٹوں پر بھی سفر کرتے ہیں، اور وہاں پر اب تو گاڑیاں بھی چلنے لگی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگ گیا وہاں پر۔ لیکن جب یہ راتیں ہوتی ہیں تو جو سمندر کا کنارہ ہے، اس کنارے سے اندر کسی کو نہیں جانے دیا جاتا، بلکہ وہاں پر باڑ لگا دی جاتی ہے کہ جناب اندر کسی نے نہیں جانا، خطرناک ترین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے کیسے اس سورج کی تپش کو، اس چاند کی جو ہے وہ روشنی کو کیسے لوگوں کے لیے مفید بنایا ہے، کیسے کیسے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آثار اور فوائد رکھے ہیں۔ پر یہ دونوں بڑی قوتیں ہیں جو کہ سیاروں میں ہیں، اور 7 سیاروں میں سب سے بڑی قوتیں یہ 2 چیزیں ہیں، ایک سورج اور دوسرا چاند۔ اور یہ جو سورج اور چاند ہے، میں نے عرض کیا، ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ خلق خدا کے نفع کے ساتھ ہے، اسی لیے خاص طور پہ ان کو ذکر کیا، ورنہ باقی 5 بھی اسی طرح کے سیارے ہیں جیسا کہ یہ ہے۔ اگلی بات، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا، 2 معنی ہیں اس کے، توجہ کیجیے گا جی۔ پہلا معنی تو وہی ہے جو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، ابھی رات ہے، یہ دن کے پیچھے آئی تھی، یعنی دن کو ختم کیا تو رات آ گئی، جیسے ہی رات ختم ہوگی تو دن آ جائے گا، تو دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی۔
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من الہ، کون خدا ہے یأتیکم بضیاء، اگر اللہ قیامت تک رات کی تاریکی کو چھا جانے کا، چھائے رہنے کا حکم دے دے، رات کی تاریکی کا فیصلہ کر لے قیامت تک، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون سا معبود ہے، کون سا الہ ہے جو اللہ کے علاوہ ہو اور وہ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکے؟ صرف اسی میں بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر اللہ دن ہی دن رکھنے کا فیصلہ فرما دے تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لیے رات کی تاریکی کو لے آئے کہ تسکنون فیہ، یسکنون فیہ، کہ جس میں تم جو ہے وہ سکون حاصل کر سکو۔ رات کو اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے پردے کا ذریعہ بنایا، اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، والنوم سباتا، رات کو تاریک بنایا اس لیے تاکہ لوگ اس سے سکون حاصل کر سکیں، اس میں سکون حاصل کر سکیں، اپنی تھکاوٹ کو دور کر سکیں۔ فرمایا دن ہی دن رکھنے کا اللہ قیامت تک فیصلہ فرما دیں، تو پھر کون ہے جو تمہیں سکون کے لیے رات مہیا کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قدرتی چیلنج ہیں جن کا جواب، جن کو قبول کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ دن اور رات کا تغیر و تبدل بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، بڑی قدرت ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کے معنی میں متبادل۔ معنی کیا ہوا؟ اللہ نے دن کو رات کا متبادل بنایا ہے، رات کو دن کا متبادل بنایا ہے۔ اب یہ بات فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو سمجھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، اس کا مفہوم تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ رات کو اٹھ کر کے نفل پڑھنے کا عادی ہو، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، جو آدمی تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہو، اگر وہ کسی دن تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے رات کو، تو جب وہ صبح اٹھے تہجد کا وقت ختم ہو گیا، لیکن صبح اٹھے تو فرمایا کہ وہ اس وقت ان اپنے فوت شدہ نفلوں کو پڑھ لے تو اللہ اس کے ان نفلوں کو رات میں کی ہوئی عبادت کے درجے میں شامل فرمائے۔ یہ خلفۃ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا کا معنی کہ اللہ نے رات کو دن کا اور دن کو رات کا کیا بنایا ہے؟ متبادل بنایا ہے، اس شخص کے لیے جو شخص اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہنا چاہتا ہے، اور جو بندہ شکر گزار رہنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں رکھا۔ اگر کہیں اس سے کمی رہ گئی تو دوسرے مقام پر پورا کرنے کا اس کو پورا چانس دیا ہے۔ دن کا رات کیسے متبادل ہے؟ فرمایا دن بھر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، زبان سے لغزش ہو جاتی ہے، ہاتھ سے لغزش ہو جاتی ہے، کہیں پاؤں سے، کہیں دل و دماغ سے، کہیں آنکھ سے، کہیں کان سے، کہیں زبان سے، کہیں نہ کہیں انسان کا وجود کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا اس دن کا متبادل اللہ نے رات کو بنایا ہے کہ رات جیسے اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اسی طریقے سے اپنی یاد کے لیے بھی بنائی ہے کہ بندہ بالکل گوشہ تنہائی اختیار کر کے کہے کہ پروردگار آج دن میں مجھ سے یہ قصور ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دینا۔ تو اللہ اس رات میں کی ہوئی اس کی توبہ کو، رات میں کی ہوئی اللہ کے سامنے ندامت کے ان کلمات کو، ان الفاظ کو اللہ قبول کرتے ہوئے اس کے دن کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں۔ بات سمجھ گئی جی؟ تو یہ ہیں دو معنی کہ اللہ نے رات کو دن کا اور دن کو رات کا کیا بنایا ہے؟ خلیفہ بنایا ہے، متبادل بنایا ہے۔ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 73 تک یہ جو 11 آیات کریمہ ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی 14 صفات بیان فرمائی ہیں اور ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 10 گروپس ان کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 10 گروپ ہیں جن میں 14 صفات کے حامل لوگ عباد الرحمن ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، یعنی وہ انسان یا وہ مخلوق جو اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہو اسے عبد کہتے ہیں۔ جو اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہو اسے عبد کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عباد۔
عباد وہ مخصوص لوگ جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ان کو عباد کہتے ہیں، اور یہ عباد عبد کی جمع ہے۔ دوسری بات، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عبید، عبید کا معنی بھی بندہ ہوتا ہے، لیکن بس فرق صرف اتنا ہے کہ عبید اور عبد کا فرق یہ ہے کہ عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور عبید کی نسبت غیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، عبید کی نسبت غیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عباد وہ خاص بندے جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، جیسا کہ ایک عورت جس کے ایک سے زائد بچے ہوں اور ان سب بچوں میں سے ایک بچے کو وہ اپنے قریب کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہے کہ تو میرا لال ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا چہیتا ہے، تو میرا دل کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل کا سکون ہے، حالانکہ اس کی تو وہ ساری اولاد اسی کی ہے، لیکن اس ایک کو وہ اپنی طرف منسوب کرتی ہے، یا ایک کی نسبت اپنی طرف یا اپنی نسبت اس کی طرف کر کے اس کو دوسروں سے ممتاز کر رہی ہے، اس کو دوسروں سے الگ کر رہی ہے، اس کی خصوصیات کی وجہ سے، اس کی کوالٹیز کی وجہ سے اس کو دوسروں سے ممتاز کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے بندوں میں سے فرعون بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، نمرود بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، ابو جہل بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، ظاہر ہے اللہ ہی کے پیدا کرتے ہیں، اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ ان تمام کافروں میں سے ان مسلمانوں کو جب کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیں تو پیدا کردہ سب اللہ ہی کے، لیکن اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور شفقت کا ہاتھ پھیر کر کے کہتے ہیں یہ تو میرے لاڈلے ہیں، یہ تو میرے چہیتے ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو میرے بہت قریبی ہیں۔ تو اس لیے عباد الرحمن کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کی مخلوق میں سے وہ مخلوق جو اللہ کی طرف منسوب ہے، جو اللہ کے پیار کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی عظمت کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے۔ الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے کمال شفقت اور کمال مہربانی کے ساتھ کسی پر فی الفور جب رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اس وقت اپنی صفت رحمان بیان کرتے ہیں، صفت رحیم بیان نہیں کرتے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں اسباب اللہ رب العزت نے زندگی کے مومن اور کافر سب کے لیے رکھے ہیں، اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ مومنین اور کفار سبھی کو اپنی رحمتوں سے، اپنی مہربانیوں سے نوازتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے بعد جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ پہلے رحمان اور پھر رحیم۔ بسم اللہ کے اندر بھی پہلے الرحمن پھر الرحیم۔ علماء نے اس کی توجیہ یہ لکھی ہے کہ رحمان والی جو صفت ہے یہ عام ہے، مومن اور کافر سب کے لیے مہربانی عام ہے، اس لیے اللہ نے رحمان کو پہلے ذکر کیا، رحیم کو بعد میں ذکر کیا کہ رحمان عام اپنا مہربانی کی صفت ہے اور جو کہ سب کافروں مومنوں سب کے لیے ہے، تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور الرحیم یہ خاص صفت ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف مومنین کے ساتھ۔ اب جو عرض کرنا چاہتا ہوں، عباد الرحمن اس دنیا کے اندر، ان دنیا کی ہستیوں میں سے، ان دنیا کی اللہ کی مہربانیوں میں سے کے مستحقین میں سے سب سے زیادہ مستحق لوگ جو اللہ کی مہربانیوں کے مستحق ہیں وہ اس کے وہ خاص بندے ہیں جن کی نسبت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ خاص بندے کون ہیں؟ پہلی صفت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب
جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ سلام کہتے ہیں۔ دونوں باتیں سمجھیے گا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اس کو متانت اور وقار والی چال چلنا کہتے ہیں۔ دیکھیے شریعت مطہرہ نے ہمیں تواضع، عاجزی اور انکساری کا حکم دیا ہے، متانت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، وقار اور اطمینان کے ساتھ قدم اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم ہے شریفانہ چال چلنا، شریفانہ چال۔ اب ایک ہے شریفانہ چال اور ایک ہے مریضانہ چال، دونوں میں فرق ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں مریض نہیں بنانا چاہتی، شریعت مطہرہ ہمیں وزادار بنانا چاہتی ہے، شریف بنانا چاہتی ہے، متانت اور وقار والا بنانا چاہتی ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر انسان اپنی کیٹیگریز کے اعتبار سے مختلف چالیں چلتے ہیں۔ متکبر لوگوں کی چال الگ ہوتی ہے، غریب، فقیر، تنگ دست، قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے والے لوگ، ان کی چال، ان کا چلن الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے اپنی ایک الگ سے چال ڈھال بنا رکھی ہے، علماء ہیں ان کا اپنا ایک چال چلنا ہے، ان کا اپنے چلنے کا ایک انداز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ آج کے دور میں نمازی ہے، کوئی بہت پرہیزگار بنا ہوا ہے، اس نے اپنی ایک چال بنا رکھی ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں ایک چال چلنے کا حکم دیتی ہے اور وہ چال ہے شریفانہ چال۔ شریفانہ چال کس کو کہتے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور آپ کی تعلیمات سے کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریفانہ چال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو چلتے ہوئے زمین پر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھسیٹ گھسیٹ کر پاؤں چلنا یہ شریفوں کی چال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو نیچے رکھ کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نظریں اٹھا اٹھا کر کے دائیں بائیں جھانکنا شریفانہ چال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چلتے ہوئے آگے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا شریفانہ چال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے دائیں طرف چلنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی راستے میں دائیں طرف نہیں چلتا یا اگر دائیں طرف چلنا محال ہو تو پھر مجبوری ہے، ورنہ اگر محال نہ ہو، مشکل نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں دائیں طرف چلنے کا ہی حکم ہے۔ تو دائیں طرف چلنا ہی شرافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں چلتے ہوئے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے بھولے بھٹکے کسی آدمی کی رہنمائی کرنے کا راستے میں چلتے ہوئے حکم دیا ہے۔ چلتے ہوئے کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں چلتے ہوئے ایسے عمومی راستے پر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، راستے میں چلتے ہوئے ریٹھ پھینکنے سے منع کیا ہے، تھوک اور بلغم پھینکنے سے منع کیا ہے، کسی کے لیے راستے میں رکاوٹ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں آ جائے اسے اٹھا کر سائڈ پہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شریفانہ چال ہیں۔ اب ان کے برعکس کرنا کیا ہے؟ وہ شریفانہ چال نہیں ہوگی۔ قرآن مجید بھی ہمیں ایک رہنمائی کرتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، متکبرانہ چال مت چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈہلوان سے نیچے اتر رہے ہوتے۔ اب اس کا مفہوم اور معنی بہت سارے دوست و احباب یہ سمجھتے کہ ڈہلوان سے نیچے اترنے کا مطلب یہ کہ یوں آگے کو جھک کر کے چلنا۔ یاد رکھیے یہ چال اگر آپ کبھی اوپر سے اترتے ہوئے چلیں گے تو 2 یا 3 قدم ہی چل سکیں گے، اس کے بعد اگلا قدم آپ نہیں اٹھا سکیں گے، آپ کے دانت 32 کی 32 ٹوٹی ہوئی پڑی ہوگی۔ ڈہلوان سے نیچے اترنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جھکا کر کے چلیں، نہیں،
معنی یہ کہ اپنا وجود پورا بیلنس رکھ کر کے آپ زمین اوپر جو ہے وہ نیچے اوپر کی طرف سے نیچے اتریں گے. اگر ایسا ہوگا تو آپ گرنے سے بچیں گے, ایسا ہوگا تو آپ دائیں بائیں کے نقصان سے بچیں گے, اگر ایسا ہوگا تو آپ اپنے وجود پر کنٹرول کر سکیں گے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, اس کا برعکس کریں گے, یا تو آپ بالکل نیچے کو جھک جائیں یا بالکل اکڑ کر پیچھے کو چلیں, دونوں صورتوں میں آپ نقصان اٹھائیں گے. اس لیے نیچے کی طرف اترنے کا معنی قطعاً اپنے وجود کو جھکانا نہیں ہے, بلکہ اپنے وجود کا بیلنس رکھ کر کے زمین پر اترنا ہے. اس کو کہتے ہیں سینے کا سیدھا رکھنا, پوری باڈی کا سیدھا رکھ کر کے چلنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس انداز میں چلا کرتے تھے. اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے تتبع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے, افعال میں سے یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تیز قدموں سے چلا کرتے تھے. یعنی بوقت ضرورت آپ تیز بھی چل سکتے ہیں, دوڑ بھی سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے حوالے سے یوں بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ایک جوتا پہن کر ایک اتار کر مت چلو, یا تو دونوں پہنو یا دونوں اتار دو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ننگے پاؤں چلنے کا بھی حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر عام طور پر جو ہے وہ تیز چلنے سے منع کیا ہے, لیکن بعض حالات میں آدمی تیز بھی چل سکتا ہے. آپ شریعت مطہرہ کی عبادات میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت کو دیکھ لیجئے, وہ کون سی ہے؟ طواف کعبہ. طواف کعبہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مقام پر فرض ادا کیا جائے تو ایک فرض نہیں 70 فرض ادا کرنے سے بڑی فضیلت ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا. یعنی آپ یہاں پر مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ایک فرض ہے, ایسی آپ 70 نمازیں پڑھیں, اتنا ثواب نہیں جتنا بیت اللہ کا طواف کرنا ثواب ہے. اس لیے بیت اللہ میں جب آپ جائیں, اللہ آپ کو مجھے توفیق نصیب فرمائے بار بار جانے کی, تو وہاں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. نوافل اجر و ثواب کا باعث ہیں نفل پڑھنا, لیکن ان نوافل سے 1000 گنا افضل ہے کہ آدمی بیت اللہ کا طواف کرے. وہ اللہ کی تجلیات کے گرد بندہ دیوانہ وار جب پھرتا ہے نا, اور جب وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے, اور جب وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے, جب اللہ ہی کے سامنے وہ سر نگوں ہوتا ہے اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکا کر کے چلتا ہے, اور صحیح تعلیم کے مطابق کہ وہ بیت اللہ کو دیکھے بغیر اپنی نگاہ کو پست کر کے خانہ کعبہ کے سائے میں گھوم رہا ہوتا ہے, تو وہ گویا اللہ کی تجلیات کے سائے میں چل رہا ہوتا ہے. اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا مقام ہے. اللہ ہم سب کو بار بار توفیق نصیب فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی عبادت ہے, اس عبادت کے اندر آپ دیکھیں تو شریعت نے طواف کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس میں 2 باتیں بتائی, ایک رمل بتایا ہے اور دوسرا اصطباع بتایا ہے. رمل کس کو کہتے ہیں؟ تیز قدموں سے چلنا. عبادت ہے, طواف کعبہ ہے, سب سے افضل ترین عبادت ہے, لیکن وہاں پر بھی تیز چلنے کے لیے حکم دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ بوقت ضرورت آپ تیز چل سکتے. اچھا, اب اگلی بات, اس سے بھی اگلی بات, اور وہ یہ ہے اصطباع. اصطباع کس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دائیں شولڈر کو ننگا رکھ کر کے, یہ جو احرام ہے, احرام کو دائیں کندھے سے نیچے سے ایسے کر کے چادر کو ڈال دیں, اور پھر آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ سینے کو چوڑا کر لیں اور بازوؤں کو یوں کر کے مار کے جائیں. ہے جی, اب یہ جو رمل کی کیفیت ہے اور یہ جو اصطباع کی کیفیت ہے, یہ شریعت مطہرہ میں مستحسن ہے, مطلوب ہے. شریعت کا تقاضا ہے کہ ایسا کیا جائے, ایسا کیا جائے. اب آپ اندازہ کیجئے عبادت کے دوران اکڑ کر کے چلنا, عبادت کے دوران ہاتھ مارتے ہوئے چلنا, اس کی اجازت ہے, لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اجازت بوقت ضرورت ہے. بوقت جب کبھی دشمن آپ کے سامنے ہو تو آپ دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں آپ سینے کو باہر نکال کے نہ کھڑے ہو.
یہ چھاتی چوڑی کر کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور متکبرانہ چال چلتے ہیں اور متکبرانہ جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کی چال میں میانہ روی ہوتی ہے، جن کی چال میں متانت ہوتی ہے۔ اور یہ متانت کیسے پتہ چلے گی؟ اس کے لیے اگلا جملہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یوں تو چلنے میں بڑے عاجز ہیں، یوں تو چلنے میں بڑے ہی شریف معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ جو کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی ذات پر اٹیک کرتا ہے، کوئی آپ کی ہستی کو برا کہتا ہے، کوئی آپ کے وجود پر کسی قسم کا نقص اور عیب تلاش کر کے اس کو بیان کرتا ہے، یا اگر اسے نقص اور عیب نہیں بھی ملتا پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بات کرتا ہے، تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، آپ شور شرابہ کرتے ہیں، آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو پھر یہ متانت کے خلاف ہے۔ یہ متانت کیا ہے؟ متانت یہ ہے کہ کوئی آپ کو ستائے تو آپ اس کے ستانے کے نتیجے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ کوئی آپ کو تڑپائے تو آپ نرمی کا معاملہ کریں۔ کوئی آپ، ہاں یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کبھی نہ آئے۔ جس آدمی کو حق بات پر بھی غصہ نہ آتا ہو، جس آدمی کو سچی بات پر بھی غصہ نہ آتا ہو، وہ متانت والا نہیں ہے، بزدل ہے۔ وہ کون ہے؟ بزدل ہے۔ غصہ آنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہاں غلط بات پر اپنی ذات کے لیے غصے پر قابو پانا یہ شریعت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے غصہ آنا، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے اگر کسی پر غصہ آ رہا ہے اور غصے کو پی جانا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اب فطرت کا تقاضا بھی پورا ہونا چاہیے، شریعت کا تقاضا بھی پورا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی فطرت کے تقاضے پہ ہی پورا نہیں اترتا، اس کو غصہ ہی نہیں آتا، اس کا مطلب ہے وہ بزدل ہے۔ اور خاص طور پر شرعی احکامات میں حق بات پر، سچی بات پر غصہ اگر کسی کو نہیں آتا تو یہ آدمی نہ صرف بزدل ہے بلکہ بعض اوقات یہ دیوث کہلائے گا۔ شریعت کا تقاضا ہے غصہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا بہت دفعہ، آپ غصہ آپ کو آتا، اور صحابہ کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصے کے آثار نمایاں ہوتے تھے، لیکن آپ اس کا اظہار کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی ضرورت ہوتی تو اظہار کرتے، کبھی ضرورت ہوتی تو اظہار نہ کرتے، یعنی اپنے وجود اپنی ذات کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا غصے کو پی جاتے، اور جب دین کی بات آتی تو آپ اپنے غصے کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ یہاں بھی ہم مسلمانوں نے اغیار کے جو ہے وہ ترکش کے سے نکلے ہوئے تیروں کی وجہ سے، ان کی ہوئی تنقید کی وجہ سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ہو کر بنا کر اس انداز میں پیش کیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سے کوئی بدلہ لیا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، آپ نے تو کبھی کسی کو غصہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ تو کبھی کسی کو ڈانٹتے ہی نہیں تھے، آپ تو کبھی کسی کو مارتے ہی نہیں تھے۔ یاد رکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی توہین ہے، آپ کی ذات اقدس کی توہین ہے۔ وہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کے لیے ترغیب دی، جیسے کعب بن اشرف ہے، ان کو قتل کیا گیا حضور کی ترغیب پر۔ اب صحابی رسول جا کر کے قتل کر رہے ہیں اور خبر آ کر کے دے رہے کہ یا رسول اللہ قتل کر دیا، اللہ کے رسول الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں، کسی کو مارا ہی نہیں، کسی کو غصے ہی نہیں ہوئے، تو پھر تو یہ توہین ہے، حضور کی سیرت طیبہ کی کا انکار ہے۔ یاد رکھیے غصہ آنا فطرت کا تقاضا ہے، غصے کا اظہار کرنا اگر اپنی ذات کے لیے ہو تو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، اگر اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہے، غصہ دین کے لیے ہے، شریعت کے لیے ہے، امت مسلمہ کے غم میں ہے، دین اسلام کے لیے، تو پھر اس غصے کا اظہار کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری پھینکنے والوں کو آقا نے کچھ نہیں کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دینے والے کو آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے کو آپ نے کچھ نہیں کہا. جب بات آپ کی نبوت کی آئی، آپ کی ذات کی نہیں، آپ کی نبوت کی آئی، آپ کی رسالت کی آئی، اور کافر نے آپ کی رسالت پر تنقید کی، آپ کی رسالت کو برا کہا، رسول بنا کر بھیجنے والے رب کو برا کہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کے قتل کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا؟ وہی کعب بن اشرف حضور کو ستاتا ہے، آپ کچھ نہیں کہتے. لیکن جب اس نے رسول کی رسالت پر بات کی اور غلط اشعار لکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی، تو پھر حضور نے برداشت نہیں کیا. حضور نے صحابہ کرام کی توہین اور ناقدری کو برداشت نہیں کیا، اپنی ذات پر تنقید کو برداشت کر لیا، لیکن اپنی جماعت کے لوگوں کی تنقید کو برداشت نہیں کیا. پر تو بات یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، یعنی یہ ان کو سلام کہتے ہیں، جاہل لوگ نہیں، یہ ان کو سلام کہتے ہیں. جاہل کو اس کو کہتے ہیں، دیکھیے ایک عقل مند ہوتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے. جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جاہل کا معنی ان پڑھ، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جاہل کا معنی ان پڑھ ہے تو بالکل یہ آدمی جاہل ہے. جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا. ان پڑھ کو عربی میں امی کہتے ہیں، یعنی ناخواندہ، جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. دنیاوی جو مروجہ طریقہ کار ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، وہ اس نے نہ حاصل کیے ہوں یا وہ طریقہ کار اختیار نہ کیے ہوں، اس کو امی کہتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا، لیکن آپ نے مروجہ تعلیم کا کوئی بھی سسٹم اس کو اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خود تعلیم دی فرشتے کے ذریعے سے، اور یہ مروجہ طریقہ نہیں ہے، یہ آفاقی اور جو ہے وہ عالمی طریقہ ہے. پر ایک ہے عقل مند اور ایک ہے جاہل. عقل مند کی ضد ہے جاہل. عقل مند وہ آدمی جس کو فہم، ادراک، شعور، احساس، ہر چیز حاصل ہو، اس کو عقل مند کہتے ہیں. اور جاہل کہیں گے جس کے پاس فہم و فراست نہ ہو، جس کے پاس شعور و ادراک نہ ہو، احساس نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ جاہل. گویا جاہل کا معنی یہ ہوا کہ وہ شخص جو اپنے غصے کے وقت اپنی حدود سے باہر چلا جائے وہ جاہل ہے. جو غصے کے وقت اپنی حدود سے باہر چلا جائے وہ کیا ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جو آدمی آپ کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی ایسے غصے کا اظہار کرتا ہے کہ حد کراس کر رہا ہے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے علم کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی اپنا حیثیت کو، آپ کے عہدے منصب کو، کسی بھی چیز، آپ کے کسی بھی سٹیٹس کو، کسی بھی حیثیت کو اگر وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو گویا کہ یہ آدمی جہالت والا کام کر رہا ہے. اور جو آدمی اس طرح جہالت والا کام کرے تو اب اس کا بدلہ اور اس کا مقابلہ جہالت نہیں ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے؟ عقل مندی. اس کا مقابلہ کیا ہے؟ جاہل کو عقل مند بن کر کے جواب دو. جاہل کا جواب جہالت سے مت دو، جاہل کو جواب عقل مندی سے دو. اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ سے اگر کوئی آدمی اس طرح بڑھ رہا ہے اور آپ سے کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے دو بدو ہو جائیں، آپ اس سے مقابلے پہ آ جائیں، آپ اس سے اس کی حیثیت پہ جا کر کے بات کریں، آپ اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں. اور آپ کی حیثیت ایک عقل مند کی حیثیت ہے، اور آپ عاقلانہ حیثیت اختیار کرتے ہوئے اس کو اس کی سٹیج پہ جا کر کے، اس کی حیثیت پہ جا کر کے جواب نہ دیں. اگر ایسا کریں گے کہ آپ اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں گے تو آپ گویا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے. اب یہ دیکھیے، یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہاں ایک دوسرا آدمی ہے جس کو یہودی کہا جاتا ہے. کسی معاملے میں ان کی آپس میں تکرار ہو رہی ہے، اور یہ تکرار یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غلط قسم کے الفاظ کہنا شروع ہو گیا. کافی دیر وہ بولتا جا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے سنتے جا رہے تھے. اچانک جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس طرف پھری تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں.
ان کو بڑا دکھ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بدتمیز آدمی ایسی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی بدتمیزی کے جواب میں اس کو روکنے کے لیے، چپ کروانے کے لیے کچھ جملے کہنا شروع کیے، گویا یوں گویا ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے اس یہودی کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، بدتمیز آدمی، میرا حیا نہیں کرتا تو نہ کر، پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حیا کر۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا نا، کوئی بات سمجھانا شروع کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ یہ ادھر سمجھا کر، یہ بات کر کے فارغ ہو کر کے دیکھتے ہیں تو آقا چل دیے۔ انہوں نے یہودی کو چھوڑا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، جب وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا، جب وہ مجھے کچھ باتیں سنا رہا تھا، کڑوی کسیلی کہہ رہا تھا، تو آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جب میں نے اس کو روکنا چاہا، چپ کروانا چاہا، جواب دینا چاہا، بدلہ لینا چاہا، کوئی بھی آپ لفظ کہتے، ہاں جی، تو آپ وہاں سے چل دیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جانتے ہو جب تک وہ بول رہا تھا تم چپ تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا، جب فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا۔ یہ ہے بدلہ، کہ اگر آپ جاہل کے جواب میں اپنی عقل، فہم و فراست کے مرتبے سے نیچے جا کر کے اس کے لیول پہ چلے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے آپ بھی وہی بن جائیں گے۔ آپ بھی، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ اس کا جواب ہی نہ دیجیے، اور اس کا جواب، بہترین جواب کیا ہے، آپ اس سے نرمی سے پیش آئیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک خاموشی سے، نرمی سے پیش آ رہے تھے، تو آپ نرمی سے پیش آئیے۔ یہی قرآن پاک کا فلسفہ ہے، اور یہی عباد الرحمن کی صفت ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں متانت ہوتی ہے، جن کی چال میں متانت ہوتی ہے، اور چال صرف اپنے پاؤں سے چلنے کا نام نہیں ہے، چال کا معنی جیسے پاؤں سے چلنا ہے ایسے ہی سواری پر بھی چلنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اونٹ پر بیٹھا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر بیٹھا ہے، تو اسے چلتے ہوئے مسافروں کا، دائیں طرف بائیں طرف لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی چلتی ہوئی گاڑی سے چھینٹیں اڑ رہی ہوں اور کسی کو پڑ رہی ہوں، اس کے گاڑی کے دھوئیں سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے گاڑی کی شور شرابے سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی موٹر سائیکل سے نکلا ہوا سلنسر وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے، اس کی موٹر سائیکل کی ٹٹراہٹ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا زبان بن رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے متانت کے خلاف ہے، شریفانہ چال کے خلاف ہے۔ تو اس لیے نوجوان دوست میری بات سمجھ لیں کہ یہ جو شریفانہ چال ہے اس کا معنی صرف پاؤں سے چلنا نہیں ہے، اس کا معنی آپ کی سواری بھی ہے کہ آپ سواری پر بھی اس انداز سے چلیں کہ آپ سے لوگوں کو اذیت و تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، اور اگر کہیں آپ اس کے ساتھ کسی کی مڈ بھیڑ ہو جائے تو پھر آپ اس کو سلام کہتے ہوئے جائیے، معنی یہ کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے اور اس کو اس کی جہالت کا بدلہ نہ دیجیے بلکہ آپ عقل مندی کا مظاہرہ کیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔